طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو کتنے دنوں کا وہ سوگ منائے گا، غم منائے گا. الحمدللہ ہم لوگ مذہب اسلام کو فالو کرنے والے، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام جہاں خوشی کے موقع پر بے لگام نہیں چھوڑ دیتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی اس کے لیے رولز اور قانون بتاتا ہے. اسی طور پر غم کے موقع پر بھی اسے تسلی دیتا ہے، غم کے موقع پر اسے راہ بتاتا ہے. لیکن جتنے بھی انسان کے زندگی کے شعبے اور ڈپارٹس ہو سکتے ہیں، سب کے لیے مذہب اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے. اب اگر کسی کا انتقال ہو جائے، چونکہ دنیا سے ہر ایک انسان کو جانا ہے، ہر ایک انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب انسان انتقال کرتا ہے اس کے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو غم ہوتا ہے. تب وہ کتنے دنوں تک غم منائے گی؟ چونکہ آج دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے، ہر مذہب کے اندر الگ الگ غم منانا یہ ہے. لیکن آج مذہبی اسلام والے غیروں کے طریقے کو رائج کر لیتے ہیں، غیروں کے طریقوں کو منانا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہوا، اب اس کے بعد چند دنوں کے بعد عید آئی تو عید میں نئے کپڑے نہ پہننا، یہ چیزیں نہ کرنا، یہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. حضرت زینب بنت ام سلمہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب ملک شام سے خبر آئی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا. چونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی جن کا نام ام حبیبہ تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی. تو جب وہاں سے ملک شام سے خبر آئی کہ حضرت ابو سفیان وصال فرما گئے ہیں، تو 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ تھی، آپ نے زرد رنگ کی خوشبو اپنے رخسار پہ لگائی اور اپنے ہاتھوں میں لگائی، اور اس کے بعد ارشاد فرماتی مجھے اس زرد رنگ کی خوشبو لگانے کی حاجت نہ تھی، لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اب اس کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، غم منانا یہ جائز نہیں. ہاں وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے. اور تو اب جس کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے. اور قرآن پاک میں بھی آئے کہ والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 کہ تم میں سے جس کے بھی شوہر انتقال کر جائے اسے چاہیے کہ 4 ماہ 10 دن وہ سوگ منائے. اب اگر وہ حمل سے پریگننٹ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ سوگ منائے گی. لیکن اس کے علاوہ جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا، یہ غم منانا یہ جائز نہیں. خود آپ دیکھیں ایک صحابیہ تھی جن کا نام ام عطیہ تھا، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب بیٹے کے انتقال کے 3 دن کے بعد انہیں غم نہیں منایا اور بتایا کہ آقا علیہ السلام نے صرف عورت کو جس کا شوہر انتقال ہو وہی 4 ماہ 10 دن غم منائے گی اور باقی کوئی نہیں. لہذا یہ غیروں کے طریقے ہوتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کچھ دنوں تک شادی بیاہ نہ کرنا، کچھ دنوں تک پھر عید کا تہوار آیا تو اس کے اندر نئے کپڑے نہ پہننا، یا ایسی کوئی چیزیں نہ کرنا کہ ہمارے یہاں انتقال ہوگی. غیروں کے ہمارے یہاں الحمدللہ نہیں ہے. لہذا مذہب اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا وہ یہ طریقہ دیا کہ اگر انتقال ہو جائے تو عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر والے صرف 3 دن تک سوگ منائے، غم منائے، اس سے زیادہ جائز نہیں. ہاں وہ عورت جس کا شوہر ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 ماہ 10 دن. اب اس درمیان میں اگر عید بھی آتی تو عید کے موقع پر وہ نہ نئے کپڑے پہنے، نہ کوئی سنگار کرے، نہ خوشبو لگائے، یہ ساری چیزوں کو کچھ نہ کرے گی. عورت کو ایسی بھی خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے، ایسی خوشبو جس سے دوسرے لوگ آپ کی طرف راغب ہوں. بہرحال وہ جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی تھی وہ ایک قسم کی خوشبو تھی جو آج عام طور سے خوشبو ہوتی، اس طرح کی خوشبو نہیں تھی. بہرحال بتانا یہ کہ عام انسان عزیز و اقارب کے لیے صرف 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اس کے لیے جائز نہیں ہے.
ویسے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یا اگر کسی کا بھائی انتقال کر جائے، کسی کا رشتہ دار انتقال، کون کسی کو غم نہیں، یا نفسہ نفسی کا عالم ہے، یہاں سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ہمارا قریبی تھا، ہمارا رشتہ دار تھا، ہمارا بھائی تھا، تو کم از کم 3 دن اس کا سوگ منائے، غم منائے، قرآن پاک پڑھیں، اس کی یاد میں ذکر و اذکار کریں، اس کے لیے کچھ احسان ثواب کریں تاکہ اس کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن سکے. لہذا اس ویڈیو کو آپ سنیے گا ضرور آخر تک، اور شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور اسی طرح کی دینی معلومات آپ اس چینل کے ذریعے حاصل کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.